لوگوں سے مسکرا کے بات کرنا, لوگوں سے خوش اسلوبی, لوگوں کو معاف کر دینا, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں سارے, کسی شک میں مت رہے گا. تزکیہ نفس کے لیے خوبصورت ترین دوائیاں ہیں سارے مولوی. مسئلہ یہ ہمارے تزکیہ نفس سے امریکہ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تبلیغی جماعت کے اسرائیل میں بھی مشنز ہیں, آنے دیتے ہیں وہ, خیر ہے, یہ کچھ نہیں کرنے والے. آپ کو پتا ہے اس بات کا نا, پتا ہونا چاہیے آپ کو اس بات کا. ہم کسی اور چیز کے اندر انوالو ہو چکے ہوئے ہیں. میں تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ تقویت اور استقامت دے, میں خود حصہ ہوں, ابھی بھی میں بھی جاتا ہوں, مگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے جو بیسک ہے وہ ہم کر ہی نہیں رہے. اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے بیک فٹ پہ ہو جائے کہ رک جاؤ, یہ گنگا کس نے شروع کی تھی, کدھر سے بہ رہی, جا کدھر رہی ہے, تو بتا دو. اینڈ میں چاہتے کیا ہو, دیٹس آل آئی وانٹ ٹو نو, دیٹ از آل. صرف یہ بتا دو کدھر لے کے جا رہے ہو, بس. اینڈ میں کیا ہوگا, کسی ایک کے ڈیڈی کے پاس بھی جواب ہوا تو مجھے بتا دینا کہ اینڈ میں کیا مطلب کیا ہوگا. اسپتال ہوگا, کینسر ہوگا, بس, اور کیا, موت ہوگی. اپنے سے باہر آنے نہیں دے گا آپ کو. یہ ہے انفرادی جس کی یہ بات کر رہے تھے نا ابھی عمران صاحب, کہ اپنے علاوہ کسی کی سوچنے دے ہی نہیں رہے ہمیں. آپ کے بھی خواب خیال دعاؤں میں کون ہے, امی ابو بیوی بچے. میرے بھی خواب خیال دعاؤں میں کون ہے, امی ابو بیوی بچے. آپ کے لیے, فلسطینیوں کے لیے, یمنیوں کے لیے دعا کرنا میرے لیے سال میں ایک دفعہ بھی غنیمت ہوتا ہے, وہ بھی مولوی صاحب رٹوا دیں تو. ہم تو دعا کے قابل نہیں ہیں, ہم دوا کے قابل کہاں سے بن رہے ہیں. آپ نے کبھی, آپ کے گھر والے بیمار ہوئے ہو نا, اسپتال میں پڑے ہوئے ہوں, خدا نہ خواستہ, تو دیکھیے گا ذرا وہ جو عیادت کرنے آتے ہیں نا 5 منٹ والے, اوقات پتہ ہے ان کی آپ کو, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, آئے السلام علیکم کیا حال ہے, دعا کر لیں اور چل لیے. جنازوں کے اوپر ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے ہیں لوگ, ہم سب کو پتہ ہے, جوکس چل رہے ہوتے. کیوں, اپنا نہیں مرا ہوا نا. جس دن اپنا مرے گا میں دیکھتا ہوں کس کو لطیفہ یاد آتے ہیں. ایک بندے کو بھی کوئی سے 3 نام پتہ ہے فلسطین میں پچھلی دفعہ جب بمباری ہوئی ہے, کن بچوں کے نام مرے, کون سے بچے مرے ہیں. اپنے سارے بچوں کے نام مجھے پتہ ہے, اپنے خاندان کے سارے بچوں کے نام پتہ ہیں. وہ والے بچوں کے نام کیوں نہیں پتا بھائی, مجھے اصل میں بھی فکر نہیں ہے ان کی, بس اپنے آپ کو دلاستے اور جھوٹ دے رہا ہوں بس. جس کا اپنا مرتا ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے, اس کو سب سے, وہ کسی کی فکر نہیں کرتا کہ بش نے منع کیا تو عمران خان نے منع کیا, طارق جمیل نے منع کیا یا ڈاکٹر سرار نے منع کیا. وہ کہتا ہے میرا بچہ ڈوب رہا ہے اور بے شک یہ حرام ہے, اس کو بچانا میں بچاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست فطرت بنائی ہے ہمارے کے, جس کو اصل میں لگتی ہے وہ چھلانگ مار دیتا ہے. یہ حمزہ نے کہا تھا بچوں سے کہ تمہیں جن چیز کا ڈر تھا نا, اسی ڈر کے خلاف اسلام آیا. جس کو چاہیے تھا نا اسلام, وہ ہجرت کر کے پہنچ گیا تھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں بھاگ کے پہنچ گئی تھی مدینہ. تم لوگوں کو کون سی جوانی آئی ہے, جس کو اصل میں لگی ہے وہ پہنچ گیا. یہ والی کہانیاں کسی اور کو سنانا کہ ہاں ہم تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے خالی. سو دس از اے پرابلم. اسرائیل کی میری بات نہ مانیں, اسرائیل کی پرائم منسٹر کی بات ہی مان لیں. کہتی ہے کہ یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت, جمعے کی جماعت جتنی ہوگی اسرائیل ختم ہوگی. آپ کی بھی مسجد میں 2 بندے ہی بیٹھے ہوتے ہیں فجر میں, میری میں بھی 5 ہو جائیں, 3 ہو جائیں, 6 ہو جائیں, پہلی صف بھر جائے اگر جامعہ مسجد سینٹر والی ہے تو. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو پتا ہے, کرسیوں والے. پتا نا آپ کو اس بات کا, کرسیوں والے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کہاں پر ہوتے ہیں بیچارے, بزرگ ہیں, کیا کریں وہ بیچارے, سارا کچھ کر چکے ہیں وہ, ہمیں کروا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب تو کچھ جان نہیں رہی, نہیں تو میں بھی 1-2 شادی کر لیتا, اب فجر ہی پڑھ لوں. اور کیا کام ہے, جس مسجد میں بھی جائیں فجر کی پہلی صف کرسیوں والی, دوسری صف تو ہوتی ہی نہیں ہے. جمعے کو کیا ٹورسٹ آتے ہیں, وہی نہ کہیں سے تو آتے ہوں گے, یہ پنڈی ہے واک اینڈ سے آتے ہوں گے. جمعے کو کدھر سے آتے ہیں یہ سارے, یہ جاکت کدھر سے آتے ہیں. کوئی علاقہ ہے جو بتا دے, میں جا کے وہاں لیکچر دوں, ادھر کے لوگ بہت پکے نمازی ہیں, کیونکہ عین جمعے کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ میرے محلے میں تو نہیں ہوتے, وہ کہیں باہر سے آئے ہوتے, بندہ دیکھ رہے ہوتے کہ کتوں آ گئے. اپنا دوست جگر اینڈ میں پہنچتا ہے جمعے کے خطبے کے عین موقع پہ, سائڈ پہ ہو, پیچھے والی صف میں کھڑا ہوتا ہمارے ساتھ. وہ یہ باقی کی مسجد بھرنے والے مسلمان کون ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ کہاں سے آتے ہیں.
یہ قائد فرشتے ہیں, خاص نفری ہے جو غیبی مدد آتی ہے جمعے والے دن. فجر پہ یہ لوگ کدھر چلے جاتے ہیں؟ فجر چھوڑے آپ, فجر جمعے کے دن عصر پہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ بتاؤ کدھر چلے جاتے ہیں؟ یوٹیوب میں. وہ کٹرینہ کیف اور سلمان خان انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے عصر کی نماز نہیں انجوائے کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ پیچھے سے اسرائیلیوں تک کو پتا کیوں نہیں کرنی, ہمیں بھی پتا کیوں نہیں کرنی. کیونکہ وہ بھائی صاحب اتنا کوئی ان اٹریکٹیو اپیل رکھتا ہے. مولوی صاحب بتا ہی نہیں رہا اصلی کہانی کیا ہے, کیوں میں اس کے پاس جاؤں؟ آپ کو کچھ 2 یا 3 ویڈیو میں سے 3 یا 4 جملے مجھے سمجھ آئے ہیں اور یہاں پہنچ گئے سارے. اور مولوی صاحب ہر جمعے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں مگر بات کوئی اور ہی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی ریلیونس ہی نہیں تھی میرے سے. نماز پڑھا کرو بیٹا, حدیث سناتا ہوں نماز کے اوپر, زکات دیا کرو. جو سیزن چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جمعہ چل رہا ہوتا ہے. عید کے دوران حج کا خطبہ ہوتا ہے, پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ یس, عید کے دوران عید کا خطبہ ہوتا ہے. اور رمضان میں رمضان کی فضیلت ہوتی ہے. یس, ہر مولوی پہنچا ہوتا ہے رمضان میں. یس, کیا اس رمضان میں جہاد کا خطبہ نہیں ہونا چاہیے جب فلسطینی بچیاں ذبح ہوئی ہیں, ہماری بہنیں بیٹیاں مار رہے تھے وہ لوگ؟ یہاں پہ میں روزے کی فضیلت بتاؤں گا یہاں پہ بیٹھ کے؟ تو غیرت مند مسلمان یہی سوچے گا جا بھائی تیرے سے کیا بات کرنی, تو پتہ نہیں کس سے ڈرا ہوا ہے. اسرائیل کے خلاف بات کرتے بھی یہاں سے ڈرتا ہے. مطلب اتنا برا حال ہے ہمارا. اصلی کہانی یہی ہے کہ ہم جان بوجھ کے انہی لوگوں کو کے پاس جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں تسلی تشفی دے دیتے ہیں کہ ہاں ساحل میاں ساری عمر ضائع نہیں ہوئی آپ کی, بس یہ تسلی دیتے ہیں. جو بندہ کہے گا نا ساحل میاں ساری عمر ضائع ہو گئی, ڈپریشن میں جاؤں گا, دوبارہ اس کی بات ہی نہیں سنوں گا. اس لیے مجھے جوانوں سے بات کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا. آپ کی ابھی عمر شروع ہوئی ہے, 20-30 سال بعد میں آپ سے کہہ دوں گا بیٹا آپ دیر ہو گئی ہے, آپ ضائع ہو گئی. آپ کرسی پکڑو, ایک تسبیح پکڑو, فجر پڑھا کرو, کچھ تو کر لو, ٹھیک ہے؟ نہیں تو بڑے بڑے بابے بھی ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ تو کر لے, چل کیا پتہ چاہتا اللہ معاف کرنے والا ہے یار. یہی کہانی ہے آپ کی. سو انڈرسٹینڈ, یو آر دا اونلی ہوپ. آپ کے علاوہ کوئی ہوپ نہیں ہے اسلام کو اس وقت, ٹھیک ہے؟ مودودی صاحب نے کہا, بڑا خوبصورت جملہ ہے, کہتے ہیں کہ اگر اسلام خطرے میں ہو یا مسلمان خطرے میں ہو اور آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا بچانا ہے, تو آپ اسلام دشمن ہیں. اگر آپ اس بات میں بھی کنفیوز ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا بچانا ہے, ذرا سوچیں کیا بچاتے ہیں اگر اسلام خطرے میں ہو یا مسلمان خطرے میں ہو. سوچیں ذرا, یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں ہم سارے. بیواؤں کی مدد کی ہے, ہاں جی کی ہے. یتیموں کو کھانا کھلایا, ہاں جی کھلایا. اسلام کے لیے کچھ کیا ہے, اسلامی کے لیے کچھ کیا نا, بیوہ کی مدد. اللہ خوش ہوگا اس بات پہ. یہ کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے 2 بچے 3 بچوں کے نام بتا رہا ہوں. بچے کیوں کہہ رہا ہوں ان کو؟ کیونکہ مولوی صاحب ان کو بچے ہی کہتے ہیں, آج تک سند نہیں تھی ان کے پاس. یاد رکھیے گا, اسلام خطرے میں ہے, آپ نے حصے داری ڈالنی ہے. خدا کی قسم اسلام خطرے میں. جب اسلام خطرے میں ہو تو اسلام بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. کامن سینس کی بات ہے. میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور ساتھ والے آئے بریانی لائے ہیں, بریانی, میں کہوں گا بھائی بریانی چھوڑ, وہ بالٹی لے کے آپ پانی کی, اور میں بریانی بھی نہیں کچھ کروں گا, آگ لگی ہوئی. نہیں سر, بھوکے کو کھانا کھلانا سنت ہے. یہ ہے اسلام خطرے میں ورسز مسلمان خطرے میں. بہت دھیان میں رکھیے گا, یہ کنفیوژن ازلی نہیں ہے, بڑی ریسنٹ ڈالی گئی ہے. ہیومینیٹیرینزم, تزکیہ نفس, اجتماعیت, جہادی, ایکسٹریمسٹ, یہ سارا کچھ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.